وہ ویلنٹائن ڈے تھا۔ اس نئے دور میں بھی سمیہ سلطانہ جس ماحول میں رہ رہی تھی وہاں کے مکینوں کو ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں۔ وہ خود اپنے طور پر 1-2 روز پہلے سے ہی اپنے بھابھیوں اور ماں کو اس تاریخ دن کی اہمیت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ساری شرم حیا مر گئی ہے آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی۔ اس کی بڑے بھابھی نے اپنے بیٹے کے کپڑے اتار کر اسے واش روم میں لے جاتے ہوئے کہا۔ جو باتیں کبھی سوچنے پر بھی پابندی تھی اب یہ کھلم کھلا ان کا عملی مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ ناز پیٹے، شریفوں کی لڑکیاں بھی ساتھ میں ورغلائیں گے، خراب کریں گے۔ کوئی یوں ہی خراب نہیں ہو جاتا۔ سمیہ سلطانہ نے اپنے ہاتھوں کے سرخ پالش لگے لمبے لمبے ناخنوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو اپنی اپنی مرضی ہے، چاہے اس رسم پر عمل کرو چاہے نہ کرو۔ لے، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ محبت کرنے والے اس روز ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، سرخ گلاب اور دوسرے پھول، اور تحفے تحائف کے علیحدہ پورشن بنے ہوتے ہیں دکانوں میں۔ نہ تو یہ میں نے کب کہا کہ جو کسی سے محبت نہیں کرتا وہ بھی ضرور تحفہ دے کسی کو۔ یہ تو مرضی ہے۔ ویسے بھی کون سا ساری دنیا واقف ہے اس رسم سے؟ ایک سے ایک بیہودہ رسم چل پڑی اس ملک میں۔ سمیہ کی اماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، پہلے بسنت منانے لگے، وہ بیہودگی کے توبہ، پھر نئے سال منائے گئے، اب یہ محبت کا دن آ گیا۔ اللہ جانے اب یہ سلسلے کہاں جا کر رکیں گے۔ میری بات سن سمیہ سلطانہ۔ پھر انہیں اچانک خیال آ گیا، تو ہرگز ایسی لڑکیوں کے پیچھے نہ لگی ہو، وہ لڑکیاں نہیں، شیطان کی اولادیں ہیں، شیطان کی اولادیں۔ توبہ کرو، میں آتی ہوں بھلا کسی کی بات میں؟ دن منانے کے بارے میں تو آپ لوگوں کو میں نے محض اس لیے بتا دیا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے کچھ آپ کو خبر بھی ہو۔ سمیہ سلطانہ گفتگو کا رخ خطرناک موڑ کی طرف مڑتے دیکھ کر اپنی بات بدلنے پر مجبور ہو گئی، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس دور کی لڑکی ہوتے ہوئے کالج کے ماحول میں جا کر اپنے سے بہتر ماحول میں رہنے والی ماڈرن طور طریقوں والی سہیلیوں کا رنگ پکڑنے میں ناکام رہتی۔ وہ ویلنٹائن ڈے کو ہی جی بھر کر اس دن کو منانے کی تیاریاں ڈسکس ہوئیں، کون کس کو کیا تحفہ دے گا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا۔ اس روز سمیہ سلطانہ کو اچھی طرح یقین ہو گیا کہ ہر عورت کے لیے ایک مرد خدا نے ضرور پیدا کر رکھا ہے۔ اب اپنے اس جن سے مخالف کے ساتھی کو ڈھونڈ نکالنا ہی تو اصل کام ہے۔ سمیہ سلطانہ حیران ہوئی کہ اس کی اکثر سہیلیاں صنف مخالف کے ساتھی ڈھونڈ چکی تھیں۔ ارے سمیہ، حیرت ہے تمہیں اپنے خوابوں کا شہزادہ ابھی تک نہیں ملا؟ اس روز اس کی کئی سہیلیوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ سمیہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، مگر جب وہ سب کلاسز بنک کر کے چور راستے سے ویلنٹائن ڈے کی شاپنگ کے لیے باہر نکل رہی تھی تو دھڑکتے دل کے ساتھ سمیہ سلطانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تم تو بڑی ہوشیار نکلی، راستے بھر کی اس کی ساتھی لڑکیاں اسے چھیڑتی نہیں۔ بڑی گھنی ہو، بتاؤ تو وہ ہے کون جو تمہارے دل کا شہزادہ ہے؟ سمیہ کی نظروں کے سامنے اپنی آپا کے گھر کی سیڑھیوں میں بنا وہ چھوٹا سا کمرہ اور اس کا مکین گھوم گیا، جس کو براہ راست مخاطب کرنے کی جرت اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ ہے کوئی؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ ہے کیسا، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سمیہ سلطانہ ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ اس کے دل کا مکین ایک ایسا انسان تھا جسے شاید کچھ لوگ ہی جانتے تھے۔ وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھی، وہ کیسے اس کا نام پتہ بتا سکتی تھی؟ ہے ایک، میرا کزن ہے، اس نے مختصر جواب دیا، مگر جب وہ اس مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور پر داخل ہوئیں تو سمیہ کو یاد آیا کہ پچھلی دفعہ اپنی آمد پر ماموں جان جو 2000 روپے دے گئے تھے، اس کے علاوہ بھائی جان سے فیس اور کتابوں کی مد میں لیے گئے پیسے بھی اس کے بیگ میں موجود تھے۔ اس کے دل میں ایک نئے خیال نے سر اٹھایا، اور اسی خیال کے تحت اس نے ایک عدد مردانہ پینٹ شرٹ سائز اندازے سے لیا۔ اس مشہور چین سٹور کے بیگ میں پیک دونوں چیزوں کے ڈبے اور سٹور سے باہر ہاتھوں ہاتھ بکتے تازہ پھولوں کے بوکے میں وہ بھی خریدے۔ ایک بوکے اس کے ہاتھ میں تھا جبکہ وہ ویگن سے سٹاپ پر اتری۔ اس نے بیگ کے اندر سے لائبریری سے اڑایا اخبار نکالا، تھیلے کے گرد لپیٹا اور اس کے آگے پیچھے فائلیں سجا کر وہ اپنی آپا کے گھر کو جانے والی گلی کی طرف مڑی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر چونکہ وہ اس سائٹ پر بہت کم آئی تھی اس لیے کسی نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ وہ آپا کے گھر کی تنگ و تاریک ڈیوڑی میں کھلے دروازے سے داخل ہوئی۔ دن کے وقت بیرونی دروازے کو کوئی بھی اندر سے مقفل نہیں کرتا تھا۔ ڈیوڑی کے نیم اندھیرے سے گزرتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بغیر کسی سے ملے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ اتفاق سے سیڑھیوں میں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ بچوں کی فوج غالباً اسکولوں سے واپس نہیں آئی تھی، جب ہی خاموشی اور امن کا راج تھا۔
سیڑھیوں والا کمرہ کھلا تھا اور خالی تھا۔ لو بھئی، یہ تو تالا بھی نہیں لگاتا، اس نے دل میں سوچا، مگر کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسے خیال آیا کہ اندر کوئی چیز بھی اس قابل موجود نہیں تھی جسے چرایا جاتا۔ اس نے پھرتی سے ہاتھ میں پکڑا سامان چارپائی پر رکھا، ایک نظر کمرے کی بے ترتیبی اور وحشت پر ڈالی اور تیزی سے باہر آ گئی۔ سیڑھیوں اور ڈیوڑی میں ابھی بھی کوئی نہیں تھا، اسے آتے جاتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا اور آپا سے ملنے کا ارادہ کسی اور دن پر ملتوی کرتے ہوئے اسی طرح گھر سے باہر نکل آئی۔ واپسی پر ویگن میں بیٹھے بیٹھے اسے اپنی جرأت اور اعتماد پر حیرت ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ کر محظوظ ہو رہی تھی کہ اس کا اس عمل کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس کی متوقع نتائج کیا ہو سکتے تھے، مگر گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ ہر خدشے اور وہم سے آزاد ہو کر پرسکون اور نارمل ہو چکی تھی۔ زندگی میں سیکھنے کا عمل ہر دم جاری رہتا ہے شازیہ بی بی۔ ذرا ذرا سی غیر متوقع صورتحال پر یوں اپنے حواس کھو دینے والے زندگی کی تلخیوں کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالصبور نرم لہجے میں شازیہ سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن سر وہ غنڈے تھے اور بدماش بھی۔ انہوں نے ہنگامہ آرائی کی گولی چلائی، شکر ہے وہ گولی کسی کو لگی نہیں، مگر ایسی صورتحال میں اپنے حواسوں میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ شازیہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غنڈے اور بدماش تھے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کا انداز، ان کا طور طریقہ یہی ہو۔ دنیا میں سارے ہی لوگ تو مہذب اور سمجھدار نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہنگامہ آرائی انہوں نے نہیں، ان کے ساتھ آئے اس نوجوان نے کی جو ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اس لحاظ سے وہ ہمارا پیشنٹ ہوا، اور ہمارے پاس آنے والے مریضوں کی ذہنی صحت کے بارے میں ہم کوئی اچھا مثبت گمان تو کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس روز ہم سے بھی ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی، مانتی ہے نا آپ؟ وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر ہمارے یہاں پہلے اس طرح دھونس جما کر کبھی کوئی آیا جو نہیں۔ پریشانی تو لازمی تھی، اور بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ سے ملنے کا کوئی اصول بھی نہیں۔ میں دو طرح کی صورتحال میں پھنس چکی تھی، آپ کی ناراضگی اور ان کی دھمکیاں۔ میں کتنی اپسیٹ تھی، آپ کیا جانیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صبور مسکرائے۔ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اپنا حوصلہ بڑھائیں اور ویژن بھی۔ آج سے یہ پریکٹس شروع کر دیں۔ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی، پھر کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں زندگی میں ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صبور شازیہ کو سمجھانے کے لیے 10-15 منٹ اس کے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے آفس میں چلے گئے، اور شازیہ کی نظروں کے سامنے اس خوفناک دن کے مناظر ایک مرتبہ پھر گھومنے لگے۔ کیسے وہ لڑکا اچھل اچھل کر رائفل والے سے الجھ رہا تھا، کیسے گولی چلی اور سیدھی سامنے کی دیوار میں جا لگی، اور پھر اس لڑکے نے واویلا شروع کر دیا۔ مار دیا، تم نے بھی بندہ مار دیا۔ بندے نے کہا ہے نا، ہائے لال لال خون نکلا ہے نا اس کے اندر سے، دیکھو وہ ہائے ہائے کرا رہا ہے، زمین پر پڑا۔ وہ زمین پر کسی گرے ہوئے فرضی بندے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میرے ابے کو تو پولیس نے نہیں پکڑنا، تمہیں پکڑ لے گی، ضرور پکڑ لے گی۔ میں بتاؤں گا پولیس کو، میں۔ وہ اپنی چھاتی ٹھونک رہا تھا۔ اس کے ساتھ آئے سارے لوگ اسے قابو کرنے کی کوشش میں دوہرے ہو رہے تھے، اور وہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ گولی کی آواز سن کر ڈاکٹر عبدالصبور اور اس روز کا آخری مریض بھی باہر نکل آئے تھے۔ ڈاکٹر صبور نے ایک نظر شازیہ اور چاچا شریف کے زرد پڑے چہروں پر ڈالی، اور پھر آگے بڑھ کر معاملے کو ہینڈل کرنے لگے۔ اس وقت تک شازیہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے فرسٹ ایڈ بھی ڈاکٹر صبور نے ہی دی، اور اسے اپنی گاڑی میں گھر بھی خود ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ مارے دہشت کے شازیہ کو اگلے کئی روز تک نیند نہیں آئی تھی، اور نہ ہی وہ کام پر آنے کے قابل ہو سکی تھی۔ پھر ڈاکٹر صبور خود اس کو لینے کے لیے گھر آئے، اور شازیہ کے والدین ڈاکٹر صبور کو نہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کلینک پر واپس آ کر 15 منٹ تک ڈاکٹر صبور کی کونسلنگ کی زد میں رہی تھی، اور اب ان کے آفس میں چلے جانے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس روز گولی سے دیوار کا پلستر جہاں سے اکھڑا ہوگا اس کی مرمت کروا دی گئی تھی۔ کمرے کا ڈیکور بھی بدل دیا گیا تھا، وال بیلنسنگ بھی لکڑی سے کر دی گئی تھی۔ شازیہ کا ٹیبل اور ریک بھی بدل دیا گیا تھا، دیواروں کے پینٹ کو بھی بدل دیا گیا تھا۔ اب دیواروں کا اوپری حصہ ایپل گرین کلر میں پینٹ کیا گیا تھا۔ چھت پر کنسیلڈ لائٹس فکس کروا دی گئی تھی، حتیٰ کہ شازیہ کا ٹیبل مانیٹر بھی بدل دیا گیا تھا۔ یہ LCD سکرین والا فلیٹ مانیٹر تھا۔ شازیہ بخوبی جانتی تھی
کہ اس کی عدم موجودگی میں ڈاکٹر صبور نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ یوں ہی تو نامور سائیکیٹرسٹ کے طور پر مشہور نہیں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ شازیہ اور چاچا شریف کے علاوہ ان کے اس آخری کلائنٹ کے ذہن میں بھی اس کمرے کا وہی نقشہ باقی رہ جائے گا جو اس نے اس روز دیکھا تھا۔ اس ناخوشگوار واقعے کی ہر یاد اس کمرے سے مٹا دینے کے لیے ہی اس کے انٹیریئر پر اتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا تھا، اور یہ سچ تھا کہ شازیہ جو ادھر آنے سے پہلے تک اس سب کچھ جو اب یہاں موجود نہیں تھا کہ تصور سے ہی ہول رہی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد اسے اب وہ منظر قطعی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس نئی سجاوٹ اور اس کی نفاست میں کھو گئی تھی۔ اسی شام روٹین کے ایسے پیشنٹس کے علاوہ جن کی اپوائنٹمنٹس کی کنفرم تھیں، ایک نوجوان لڑکا بغیر اپوائنٹمنٹ کے ڈاکٹر صبور سے ملنے آیا۔ چاچا شریف اس کے اندر چلے آنے پر مزاحمت کر رہا تھا، مگر وہ اندر گھس آیا تھا۔ کوئی بات نہیں چاچا شریف، آپ جائیے۔ شازیہ اس روز والے واقعے اور ڈاکٹر صبور کے لیکچر سے سبق سیکھ چکی تھی۔ یہ اطمینان بھی اسی لیے تھا کہ یہ لڑکا بے ضرر دکھائی دے رہا تھا اور اس کے پاس کوئی خطرناک اسلحہ بھی نہیں تھا۔ میرا نام فیضان مقصود ہے، اس نے شازیہ کے رویے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا اور اپنا وزٹنگ کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے نام کے ساتھ 2-3 ڈگریز بھی کارڈ پر درج تھیں، MBA فائنانس، MBA مارکیٹنگ اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ کسی فرم میں ہیومن ریسورس مینیجر کے عہدے پر فائز تھا۔ شازیہ نے ایک دفعہ نظر اٹھا کر اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے بھائی، اس نے اپنے حساب سے سوچا، مگر یہ چہرہ کہیں دیکھا دیکھا کیوں لگ رہا ہے۔ چند روز پہلے ڈاکٹر صبور کے پاس ایک مریض لایا گیا تھا، اس کا نام سلمان مقصود تھا۔ شازیہ کے کان کھڑے ہو گئے اور دل پتے کی طرح لرزا۔ اس روز ہمارے آدمیوں نے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ مس بہیو کیا اور ہنگامہ آرائی بھی کی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس معذرت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ شازیہ نے غور سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ دراصل گزشتہ 2 ہفتوں سے میں سنگاپور اپنے کام کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ میری عدم موجودگی میں ہی سلمان کو یہاں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ تو ٹھیک تھا، مگر اس پر جس بھونڈے طریقے سے عمل کیا گیا اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ مہذب اور شریف لوگوں کے ساتھ ایسا غیر مہذبانہ اور تھرڈ کلاس سلوک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی شرافت ہے، ورنہ وہ چاہتے تو اس احمقانہ فعل کے جواب میں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں مس کہ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں۔ پھر اس نے دیوار پر لگے کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور یہ بھی غلط ہے کہ میں بغیر ملاقات کا وقت طے کیے ادھر آ گیا۔ دراصل مجھے معلوم ہوا تھا کہ کل سے ڈاکٹر صاحب کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے ملائیشیا جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی طرح سے ہی صحیح میں آج ان سے ملاقات کر ہی لوں۔ کیا میں صرف چند منٹ کے لیے ان سے مل سکتا ہوں؟ کلائنٹس ان ویٹنگ کی نشستوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے اور وہ شازیہ کی ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ان 3 لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ بہت آہستگی سے بول رہا تھا۔ شازیہ اس روز آنے والوں سے پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اسے اس نوجوان کی آمد بھی پراسرار لگی۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتی ہوں، ویسے وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ اس نے رٹا رٹایا جملہ دہرایا اور اندر موجود کلائنٹ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر حسب توقع ڈاکٹر صاحب نے آنے والے سے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ یوں تو وہ تقریباً 3 گھنٹے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے اکثر لوگ اپنے مقررہ وقت پر آتے تھے اور اپنا سیشن مکمل ہوتے ہی لوٹ جاتے تھے۔ ان لوگوں کی زیادہ تر تعداد معاشرے کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، ایسے لوگ جو اپنے ذہنی تفکرات، ڈپریشن، مسائل کسی کے سامنے کھولنا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کو ان کی ڈاکٹر صبور کے پاس آمد کا علم ہو، سو اکثر تنہا ہی آتے تھے۔ جتنا ٹائم وہ یہاں رہتے تھے اس کا بیشتر حصہ ڈاکٹر صبور کے دفتر میں گزرتا تھا، سو شازیہ کی اکثر سے شناسائی صرف ان کے ناموں اور رسمی ہیلو ہیلو تک ہی محدود تھی۔ اسی سلسلے میں بھی ڈاکٹر صبور کی طرف سے اسے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ باہر کسی کے سامنے کسی کا نام نہیں لے گی، اور شازیہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور ان کی حساسیت کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مگر اس ملاقاتی نے تقریباً 3 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ اسے وقت گزاری کے لیے صرف دیواریں اور فرش ہی نہیں دیکھنی چاہیے۔ اس نے اس دوران شازیہ سے اس کا نام، تعلیم اور بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی تھیں اور پھر اپنے بارے میں بھی بتایا تھا۔ سلمان میرا چھوٹا بھائی ہے، اس روز جو یہاں آیا تھا، اس نے کہا۔ میرے ابے کی طرح اس نے بھی بندہ مار دیا۔ شازیہ کے ذہن میں اس روز کا منظر اور اس لڑکے کی اچھل کود اور بے ربط گفتگو گھوم گئی۔ اسے وہم ہو گیا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے 2 بندوں کا قتل کر دیا ہے، نوجوان نے مزید بتایا۔ ہمارے والد صاحب اپنے علاقے کے معززین میں شمار ہوتے ہیں،
ہماری لمبی چوڑی زمینداری ہے، اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں سلمان کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ 2 قتل انہوں نے کیے ہیں۔ وہ اچھا خاصا اوکاڑا کے ایک سٹینڈرڈ اسکول میں او لیول کر رہا تھا، اس کا شمار انتہائی اچھے اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا، مگر جب سے یہ فٹس اسے پڑھنے لگے ہیں وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ پڑھائی چھوٹی، دوست یار چھوٹے، اس کے دوروں میں شدت آنے لگی، اور جب بھی اس قسم کا شدید دورہ پڑتا ہے مجبوراً اسے ایک کمرے میں بند کرنا پڑتا ہے۔ شازیہ نے دیکھا یہ حالات سناتے ہوئے اس نوجوان کے چہرے پر عجیب سی اذیت تھی۔ ہم 2 بھائی ہی ہیں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بی ایس سی کرنے کے بعد انگلینڈ چلا گیا، کچھ دن آسٹریلیا میں بھی رہا، کچھ عرصے پہلے ہی واپس لوٹا ہوں۔ ہماری والدہ حیات نہیں ہیں۔ میری عدم موجودگی میں ہی سلمان کا ذہنی بحران کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابا جی کو ڈاکٹر عبدالصبور کے بارے میں کسی نے بتایا تھا، انہوں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ سلمان کو ادھر بھیج دیا۔ خود وہ علاقائی سیاست کے کسی جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے، ان کے یا میرے ساتھ موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس روز والی صورتحال پیش آئی۔ ہمارے یہ ملازم صرف شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اور دھونس دھمکی سے کام نکلوانا ان کا شیوا ہے۔ ان کے مزاج بدلنے کے لیے کافی عرصہ درکار ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں کی روایات کچھ بدلیں، مگر یہ اتنی جلدی ممکن نہیں۔ وہ ساری توجیحات اور معذرتیں شازیہ کے سامنے پیش کیے چلے جا رہا تھا۔ اب کیا وہ ڈاکٹر صبور کو بھی یہی باتیں سنائے گا؟ شازیہ نے سوچا۔ وہاں مغرب میں ایسا نہیں ہے، وہاں حکومت ایسے ذہنی مریضوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اور انتہائی منظم اور اچھے طریقے سے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ ذہنی صحت وہاں پہلے ترجیح سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس نے بتایا، مگر یہاں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی یہاں کے مینٹل ہاسپٹلز نہیں دیکھے ہیں، وہاں مریضوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں جو وہاں شاید ہی کوئی مریض صحت یاب ہو، بلکہ مجھے تو امید ہے کہ اگر وہاں پہنچ جانے والا مریض 90% بیمار ہوگا تو وہاں جا کر 100% بلکہ 110% ذہنی تنزلی کے سٹینڈرڈ پر پہنچ جائے گا۔ پھر یہ ڈاکٹر عبدالصبور جیسے ڈاکٹرز ہیں۔ پھر اس نے ڈاکٹر کے آفس کی طرف اشارہ کیا، یہ کتنے لوگوں کی پہنچ میں ہے؟ ان کی فیسز، ان تک پہنچنے کا سامان کون اور کتنے کر سکتے ہیں؟ بس ہر طرف اندھیر نگری ہے، وہ بولا۔ ڈاکٹر عبدالصبور سنا ہے کہ اپنے پاس آنے والوں کی کیس ہسٹری کسی سے ڈسکس نہیں کرتے۔ اس کے سامنے بیٹھے شخص نے دوبارہ گفتگو شروع کی۔ یقیناً، شازیہ نے سر ہلایا۔ بس یہی ایک چیز ہے جو ہمیں ڈاکٹر صاحب تک لے آئی ہے، اس نے میز کی سطح پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا۔ دراصل ہمارا سیٹ اپ، والد صاحب کی سیاسی پوزیشن، علاقے کی چودراہٹ، سب کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ وہاں یہاں کہیں بھی سلمان کی ذہنی صحت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ وہ علاج کی مختلف سٹیجز سے گزرتا صحت یاب ہو جائے۔ ہم نے علاقے میں بھی یہی بتایا ہوا ہے کہ سلمان پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ اس کی اس بات پر شازیہ چونکی۔ کیا 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 مجبوریاں ہوتی ہیں ان بڑے لوگوں کی بھی، اس نے سوچا، اور ڈاکٹر صاحب کے کال کرنے پر اس نوجوان کو اندر بھیج کر وہ اسی موضوع پر سوچتی رہی۔ یقیناً وہ سیٹ اپ اور چودراہٹ جس پر ناز کرتے ہوئے یہ شخص اس کا حوالہ دے رہا ہے، اس بیچارے لڑکے کی ذہنی عدم توازن کی بنیادی وجہ بنا ہوگا۔ اسے وہم ہو گیا ہے کہ والد صاحب نے 2 قتل کیے ہیں۔ اس نے نخوت سے سوچا۔ وہم نہیں، یقین ہوگا اسے، بلکہ وہ تو کہیں غلطی سے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہوں گے۔ اصل میں تو ابا جان کے ہاتھ نہ جانے کتنے لوگوں کے خون سے رنگے ہوں گے۔ اسے اپنا علاقہ اور وہاں کا نظام یاد آ رہا تھا۔ اسے ایک مرتبہ پھر یاد آ رہا تھا کہ کتنا بے دھڑک ہو کر سجاد نے حمیرہ کو قتل کیا تھا، اس شے پر کہ باپ اور تایا چچا اسے غیرت کے اس اظہار پر شاباش دیں گے اور وہ برادری کا ہیرو بن جائے گا۔ جب چاہے کسی بھی لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا لائسنس اسے مل جائے گا۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا اور اس کے اندر تلخی بھر گئی۔ وہ دن حسن کمال کے لیے یقیناً سرپرائز لے کر آیا تھا۔ اس کے غریبانہ کمرے کی سپرنگ ٹوٹی چارپائی پر بچھے پرشکن بستر پر ایک نفیس پیکٹ رکھا تھا، اور اس کے ساتھ رکھے پھولوں کی بکے کی خوشبو سے وہ تنگ و تاریک کمرہ مہک رہا تھا۔ اس نے پیکٹ اور پھول اٹھا کر کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی، جیسے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا ہو جو یہ چیزیں یہاں رکھنے کے بعد کہیں چھپ کر بیٹھا ہو، مگر اسے وہاں کون نظر آ سکتا تھا؟ اس نے بیگ پر پرنٹڈ اس مہنگے ترین سٹور کا نام پڑھا اور مزید حیران ہوا۔
پھر اس نے اس کے اندر رکھے پیکٹ کو باہر نکالا۔ اس پیکٹ پر ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد کا پیغام دیتا سرخ پھولوں سے مزین خوبصورت ریپنگ پیپر چڑھا تھا۔ اس نے احتیاط سے اس ریپنگ پیپر کو اتارا اور اندر موجودہ پینٹ اور شرٹ نکالی، جس کو خود خریدنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شرٹ کے سامنے کی جیب پر کامن پن سے چپکا ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بھی تھا، جس پر خوبصورت لکھائی میں ایک پیغام تحریر تھا: حسن کمال، اگر آپ اپنے لباس کے معاملے میں اتنے بے پرواہ نہ ہوں تو یقین جانیے اس سے کہیں زیادہ اچھے لگیں گے جیسے آپ اس طرح لگتے ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک لطیف سی کیفیت اس کے ذہن و دل پر چھا گئی۔ اس نے کچھ دیر اس پیغام کو بار بار پڑھنے میں لگائی، پھر پیکٹ اور بیگ اور پھولوں پر چڑھے ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، شاید دینے والے کا کوئی نام پتہ درج ہو، مگر اس میں اسے ناکامی ہوئی۔ پھر اس نے کمرے کی ہر چیز ٹٹولی، شاید کہیں سے کوئی نشان مل جائے، مگر کہیں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر اس نے کمرے میں موجود واحد زنگ آلود کرسی پر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو بغور دیکھا۔ کون تھا جسے پینٹ اور شرٹ سے متعلق اس کے سائز کا اتنا اچھی طرح اندازہ تھا؟ وہ حیران ہوتا رہا۔ پھر اس نے وہ چیزیں وہیں چھوڑ دیں اور ایک ایک کر کے اپنی تینوں ممانیوں کے پاس گیا۔ اس روز گھر میں کون کون آیا تھا؟ کس کا کون مہمان آیا تھا؟ کیا صرف حسن کمال سے ملنے کے لیے کوئی آیا تھا؟ اسے ہر سوال کا جواب نفی میں ملا۔ اس نے گھر میں موجود تمام بچوں سے بھی تفتیش کر کے دیکھ لی، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کارروائی کے بعد وہ دوبارہ اپنے اس اجڑے کمرے میں لوٹ آیا جس میں ایک نشاط آمیز احساس اس کا منتظر تھا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے ذہن و دل کے سلگتے احساسات پر جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑنے لگے۔ اسے بچپن میں پڑھی پریوں کی کہانیاں یاد آئیں، جن میں محروم بچوں کو خاص دنوں پر کوئی بونا، کوئی پری، کوئی نرم دل جن اس قسم کے تحائف دے جاتا تھا۔ اسے سانتا کلاس سے متعلق پڑھی کہانیاں بھی یاد آئیں جو کرسمس کے موقع پر بچوں کو تحائف دیتا ہے۔ اس کی ساری دانشوری، تعقل اور مباحث کہیں ہوا ہو گئی۔ جو بھی جب بھی جیسے بھی یہاں رکھ گیا، حسن کمال اس انوکھی بات کی خوشگواریت کو کچھ دیر محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس روز رات گئے تک وہ سوچ میں پڑا رہا۔ کون تھا جس نے اسے یہ اہمیت دی تھی؟ یقیناً جو بھی تھا اس نے اس کا مذاق اڑانے کی خاطر ایسا کیا ہوگا، مگر مذاق اڑانے کے لیے خاص یہ دن کیوں چنا گیا؟ ویلنٹائن ڈے محبت کرنے والوں کا دن۔ رات بھر حسن کمال کے کانوں میں گھنٹیاں بجتی رہیں اور اچھلتے کودتے دل اس کی نظروں کے سامنے گھومتے رہے۔ اس کا ویران اجاڑ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور اس کے سرہانے ویلنٹائن ڈے کا گریٹنگ کارڈ دھرا تھا جس پر شفاف کانچ کے ڈبے میں بند سرخ رنگ کا دل بنا تھا۔ وہ دنیا بھر سے بڑے بڑے موضوعات پر بحث کرنے والا، عالمی حالات پر تبصرے لکھنے والا، اپنے حلقے میں سب سے زیادہ ذہین اور دانشور کہلایا جانے والا، اندر سے کتنی محرومیوں اور تلخیوں کا شکار تھا کہ کسی انجان کی یہ چھوٹی سی ادا اسے لطیف خوشگوار کیفیات میں بری طرح مبتلا کر گئی تھی۔ اگلی صبح اس گھر کے تمام مکینوں نے بڑی حیرت اور دلچسپی کے ساتھ حسن کمال کو دیکھا تھا جب وہ تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ نکڑ والے حمام پر صبح صبح جا کر وہ اپنے بالوں کی کٹنگ اور شیو کروا آیا تھا۔ نہا دھو کر اس نے دھوبی سے استری کرائی۔ وہ نئی پینٹ اور شرٹ زیب تن کر رکھی تھی جو اس سے پہلے اسے کسی نے پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سلیقے سے کنگھی کیے بال اور پالش شدہ جوتوں میں وہ کہیں سے بھی وہ حسن کمال نہیں لگ رہا تھا جو اپنے لباس اور حلیے کے معاملے میں بری طرح بے پرواہ تھا۔ ہائے، اس کی منجلی ممانی جو سب سے نیچے والی منزل میں رہتی تھی، ان کے ہاتھ سے تو باقاعدہ برتن چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ وہ اپنا دوپٹہ منہ پر رکھے کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ حسن کمال گھر سے باہر نکل آیا۔ گلی میں کھیلتے بچے، باہر بازار میں آتے جاتے رکشے، دکانیں، دکاندار، دودھ دہی لسی بیچتا گاما پہلوان، پیڑے کے 2 چپت لگا کر پوریاں بنا کر بڑی سی کڑاہی میں ڈالتا رشید حلوائی کا لڑکا، یہ سب روز کے دیکھے ہوئے منظر حسن کمال کو آج نئے نئے اور دھلے دھلے لگ رہے تھے۔ اس کے ذہن و دل پر چھائی ساری کیفیات ہی بدل گئی تھی۔ آج تو اس کے قدم بھی نئے انداز میں اٹھ رہے تھے۔ ماہنامہ آن لوکر کا تازہ شمارہ شائع ہوا۔ پہلے صفحے پر مہرین کیانی اور حسن کمال کے علاوہ کرن فاطمہ کا نام بھی درج تھا۔ 2-3 کالمز پر بھی اس کا نام موجود تھا۔ محدود سے قارئین نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی
اور تعریف و تنقید کے فون، خطوط اور ای میلز موصول ہونے لگی تھیں۔ خوش آئند بات یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں نے کرن فاطمہ کی آمد کو پسند کیا تھا۔ کرن فاطمہ خود بھی بے حد ایکسائٹڈ تھی۔ اس نے سب گھر والوں کو اس خوشی میں آئس کریم کیک کھلایا تھا اور اپنے ملنے ملانے والوں کو اون لکر کی ایک ایک کاپی بھجوائی تھی۔ اسے بھی مختلف لوگوں کی طرف سے مبارکباد کے مضمون موصول ہوئے تھے، مگر اس کے لیے سب سے اہم تبصرہ اس کے چا میاں کا تھا۔ جرم و سزا کے موضوع پر لکھا اس کا واقعہ انہیں پسند آیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ سر آرتھر کونن ڈائل اگر زندہ ہوتے تو اپنی شاگردی کا شرف ضرور بخشتے اسے۔ شکاریات والا آرٹیکل ان کا خیال تھا زیادہ تر سرقہ تھا، ادھر ادھر کے ادب سے انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا۔ البتہ نفسیاتی مسائل پر اس کے جوابات کی انہوں نے بھرپور تعریف کی تھی۔ جس کا کام اسی کو ساجے، شاید اسی کو کہتے ہیں فاطمہ بی بی، انہوں نے تفصیل سے پہلے فاطمہ کی کاوشوں کو سننے کے بعد کہا۔ حسن کمال البتہ تمہارے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہوا ہے، میں اس کے لیے یا وہ میرے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے، یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ویسے اس ایشو کا مثبت اثر پڑے گا اس کے ذہن پر اور آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جائے گا تمہاری موجودگی کا۔ ویسے وہ لڑکی مہرین، اس کا کیا خیال ہے تمہارے بارے میں؟ چامیا نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو بہت اچھی ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، انہیں میرا کیا ہوا کام پسند آتا ہے اور وہ اس کی تعریف بھی کرتی ہیں۔ تو بس پھر گھبرانے کی کیا بات ہے، اصل میں تو ایڈیٹر وہی ہے نا، اور میرا خیال ہے کہ یہ لڑکا حسن کمال بھانپ چکا ہے کہ تم میں ٹیلنٹ بھی ہے اور پوٹینشل بھی۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، کرن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر چامیا یہ بھی حقیقت ہے کہ حسن کمال بہت ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، اس کا ویژن بہت وسیع ہے، وہ چیزوں، لوگوں اور واقعات کا جس طرح تجزیہ کرتا ہے نا، ایسے بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ اسے اپنی گفتگو اور کام پر پوری کمانڈ حاصل ہوتی ہے، اس نے اعتراف کیا۔ تو بس اس کو گرو مان کر اس سے سیکھنا شروع کر لو، اپنے پتے میز پر رکھو اور اسے کہو تم جیتے میں ہاری۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں کسی سے کم تو نہیں، میرا بھی تو پہلا تجربہ ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کرن ہار ماننے پر قطعی تیار نہیں تھی، اور میں ہار مانوں بھی تو کس سے، اس نے سوچا، اور اس کے تصور میں بکھرے الجھے بالوں، پرشکن لباس، بڑی ہوئی شیو، بغیر پالش کے جوتوں والی وہ شخصیت آ گئی جس کی صلاحیتوں کی بہرحال وہ دل سے معترف تھی۔ چلو کل دفتر جاؤں گی تو اس سے کہوں گی کہ بھائی حسن کمال، میں نے سمجھ لیا ہے کہ کچھ میدان ایسے ہیں جنہیں مارنے کے لیے مجھے تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے، اس نے فیصلہ کیا۔ مگر اگلے روز جب وہ دفتر پہنچی تو جہانگیر، نعیم اور مہرین تینوں کے چہروں پر ایک عجیب پر اسرار سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا میرے سر پر سینگ اگائے ہیں جو تم مجھے دیکھ دیکھ کر یوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے نعیم سے پوچھا۔ نہیں، نعیم نے دائیں سے بائیں سر مارتے ہوئے کہا، سینگ تمہارے سر پر نہیں کہیں اور اگے ہیں، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ کرن نے تیزی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، مگر اسے کوئی نئی انہونی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے مہرین سے پوچھا۔ ابھی سمجھ میں آ جاتا ہے، مہرین نے کچھ لکھتے لکھتے جواب دیا، اور تقریباً 10 منٹ کے بعد حسن کمال کی اس آفس میں آمد کے ساتھ ہی اسے ان ذو معنی مسکراہٹوں کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ حسن کمال اس روز پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس کی شخصیت کا سارا انتشار کہیں کھو گیا تھا، اور وہ ایک نہایت نفیس اور سلجھا ہوا نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ذرا سے بھی اسکالر نہیں لگ رہے اس طرح تم، کرن نے اپنا چونکنا چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ لوگ جیلس ہو رہے ہیں جہانگیر یار، کمرے میں کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، حسن کمال نے اس کی تنقید کا قطعی نوٹس نہ لیتے ہوئے کہا۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے کرن فاطمہ، حسن بھی کسی کو چارم کرنے جا رہا ہوگا، مہرین نے بدستور لکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ او ویلنٹائن ڈے، کرن کو یاد آیا۔ نعیم تمہیں یاد ہے آج ہم مختلف سٹورز سے ویلنٹائن ڈے کارنرز کے فوٹوز لینے جا رہے ہیں؟ ہاں ہاں، گاڑی نیچے کھڑی ہے، تم لوگ ضرور اور جلدی نکلو۔ مہرین نے پہلی مرتبہ سر اٹھایا۔ سب سے پہلے حسن بھائی کے خیالات پوچھیں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، پھر شاپنگ کرنے والوں سے پوچھئے گا۔ جہانگیر کو حسن کا نیا روپ کچھ زیادہ ہی مزہ دے رہا تھا۔ دراصل پہلے تو آن لوکر کی ساری ذمہ داری مجھ غریب پر عائد ہوتی تھی، اس لیے خود اپنے آپ کو دیکھنے اور مینٹین کرنے کا خیال نہیں آتا تھا۔ بس جب کہ آدھی سے زیادہ ذمہ داری کرن بی بی نے سنبھال لی ہے تو سوچا
اب اپنی طرف بھی توجہ دے لوں؟ ویسے جہانگیر میاں، میں اصل میں ایسا ہی ہوں۔ حسن یہاں بھی فکر بازی کرنے سے نہیں چوکا تھا۔ فکر نہیں کیجیے، اس ماہ کے بعد آپ کو اتنی فرصت مل جائے گی کہ اگر آپ ہر قسم کی ذمہ داری سے آزاد ہو کر جنگلوں ویرانوں میں کوئی چلہ کاٹنے کا پروگرام بنائیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے پورا ہو سکتا ہے۔ کرن جو صلح کے موڈ میں دفتر آئی تھی بھڑک کر بولی، ساتھ ہی اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈال لیا۔ چلیں نہیں مہرین آپی، اور کوئی ہدایت؟ چلتے چلتے اس نے پوچھا، اور مہرین کے نفی میں سر ہلانے پر نعیم کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کچھ نہیں بننے کا حسن بھائی، جہانگیر نے اس کے جانے کے بعد کمرے کے وسط میں کھڑے حسن سے کہا، آپ کا ڈیول سخت حریف سے پڑا ہے اس بار۔ نہیں یار، یہ ڈیول نہیں ہے، حسن مسکرایا، ایسے ہی مذاق ہے اور کچھ نہیں۔